اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان کی قسم جو باقاعدہ صفے باندھے ہوئے ہیں، پھر ان کی قسم جو جھڑک کر چلانے والے ہیں، پھر قرآن کی تلاوت کرنے والوں کی قسم، بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے، آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اور مشرقوں کا مالک ہے۔ بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو ستاروں کے سنگھار سے آراستہ کیا اور ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے لیے وہ شیاطین عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور انہیں ہر جانب سے مارا جاتا ہے۔ انہیں بھگانے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے، مگر جو ایک آدھ بار کوئی بات اچک کر لے چلے تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ تو ان سے پوچھو کیا ان لوگوں کی پیدائش زیادہ مضبوط ہے یا ہماری دوسری مخلوق کی؟ بے شک ہم نے انہیں چپکنے والی مٹی سے بنایا، بلکہ تم نے تعجب کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جائے تو سمجھتے نہیں، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ٹھٹھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہی ہے۔ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی؟ تم فرماؤ ہاں، اور اس وقت تم ذلیل و رسوا ہوگے۔ تو وہ تو ایک جھڑک ہی ہوگی، تو جبھی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، یہ بدلے کا دن ہے، یہ وہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ ظالموں اور ان کے ساتھیوں کو اور جن کی یہ اللہ کے سوا پوجا کرتے تھے، ان سب کو اکٹھا کر دو، پھر ان سب کو دوزخ کا راستہ دکھاؤ اور انہیں ٹھہراؤ، بے شک ان سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ کہا جائے گا تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بلکہ وہ آج گردن جھکائے ہوئے ہوں گے اور ان میں ایک دوسرے کی طرف آپس میں سوال کرتے ہوئے متوجہ ہوگا۔ پیروکار کہیں گے تم ہمارے پاس طاقت و قوت سے آتے تھے، سردار کہیں گے بلکہ تم خود ہی ایمان والے نہیں تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا، بلکہ تم سرکش لوگ تھے، تو ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی کہ ہم ضرور مزہ چکھیں گے، تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا، بے شک ہم خود گمراہ تھے۔ تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں، مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی ہے۔ بے شک تم ضرور دردناک عذاب چکھنے والے ہو، تو تمہیں تمہارے اعمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لیے وہ روزی ہے جو معلوم ہے، پھل میوے ہیں اور وہ معزز ہوں گے، چین کے باغوں میں تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، خالص شراب کے جام کے ان پر دور ہوں گے، سفید رنگ کی شراب ہوگی، پینے والوں کے لیے لذت بخش ہوگی، نہ اس میں عقل کی خرابی ہوگی اور نہ وہ اس سے نشے میں لائے جائیں گے، اور ان کے پاس نگاہیں نیچی رکھنے والی بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوں گی، گویا وہ پوشیدہ رکھے ہوئے انڈے ہیں۔ پھر جنتی آپس میں سوال کرتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک میرا ایک ساتھی تھا، مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی؟ جنتی کہے گا کیا تم جھانک کر دیکھو گے؟ تو وہ جھانکے گا تو اس ساتھی کو بھڑکتی آگ کے درمیان میں دیکھے گا۔ وہ جنتی کہے گا خدا کی قسم قریب تھا کہ تو ضرور مجھے ہلاک کر دیتا، اور اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا۔ تو کیا ہم مریں گے نہیں سوائے ہماری پہلی موت کے، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا؟ بے شک یہی بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ تو یہ مہمان نوازی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ بے شک ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنا دیا ہے۔ بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے، اس کا شگوفہ ایسے ہے جیسے شیطانوں کے سر ہوں، پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے، پھر اس سے پیٹ بھریں گے، پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملاوٹ ہے، پھر بے شک ان کا لوٹنا ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے۔ بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑائے جا رہے ہیں، اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے لوگ گمراہ ہوئے، اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے، تو دیکھو ڈرائے جانے والوں کا کیسا انجام ہوا، مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور بے شک نوح نے ہمیں پکارا تو ہم کیا ہی اچھے جواب دینے والے ہیں، اور ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی،
اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ تمام جہان والوں میں نوح پر سلام ہو، بے شک ہم نیکوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا، اور بے شک اسی نوح کے گروہ سے ابراہیم ہے، جبکہ اپنے رب کے پاس سلامت دل لے کر حاضر ہوا، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو؟ کیا بہتان باندھ کر اللہ کے سوا اور معبود چاہتے ہو؟ تو تمہارا رب العالمین پر کیا گمان ہے؟ پھر اس نے ستاروں کو ایک نگاہ دیکھا تو کہا میں بیمار ہونے والا ہوں، تو قوم کے لوگ اس سے پیٹھ پھیر کر چلے گئے۔ پھر آپ ان کے خداؤں کی طرف چھپ کر چلے، پھر فرمایا کیا تم کھاتے نہیں؟ تمہیں کیا ہوا کہ تم بولتے نہیں؟ تو لوگوں سے نظر بچا کر دائیں ہاتھ سے انہیں مارنے لگے، تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے ہوئے آئے۔ فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جنہیں خود تراشتے ہو، اور اللہ نے تمہیں اور تمہارے اعمال کو پیدا کیا؟ قوم نے کہا اس کے لیے ایک عمارت بناؤ، پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کے ساتھ فریب کرنا چاہا، تو ہم نے انہیں نیچا کر دیا۔ اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اے میرے رب مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے کہا اے میرے باپ آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ۔ اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے اسماعیل کے فدیے میں ایک بڑا ذبیحہ دے دیا، اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ ابراہیم پر سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اور ہم نے اسے اسحاق کی خوشخبری دی جو اللہ کے خاص قرب کے لائق بندوں میں سے ایک نبی ہے، اور ہم نے اس پر اور اسحاق پر برکت اتاری، اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا ہے اور کوئی اپنی جان پر صریح ظلم کرنے والا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان فرمایا، اور انہیں ان کی قوم کو بہت بڑی سختی سے نجات بخشی، اور ہم نے ان کی مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے، اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور انہیں سیدھی راہ دکھائی، اور پچھلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی۔ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو، بے شک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ دونوں ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہیں۔ اور بے شک الیاس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ کیا تم بعل یعنی بت کی پوجا کرتے ہو اور بہترین خالق کو چھوڑتے ہو، اللہ جو تمہارا رب اور تمہارے اگلے باپ دادا کا رب ہے؟ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پیش کیے جائیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے۔ اور ہم نے بعد والوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ الیاس پر سلام ہو، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل ایمان والے بندوں میں سے ہے۔ اور بے شک لوط ضرور رسولوں میں سے ہے، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی، مگر ایک بڑھیا پیچھے رہ جانے والوں میں ہو گئی، پھر دوسروں کو ہم نے ہلاک فرما دیا۔ اور اے لوگو بے شک تم صبح کے وقت ان کے پاس سے گزرتے ہو اور رات کے وقت بھی ان بستیوں سے گزرتے ہو، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور بے شک یونس ضرور رسولوں میں سے ہے، جب وہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو کشتی والے نے قرعہ ڈالا تو یونس دھکیلے جانے والوں میں سے ہو گئے، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے۔ تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا تو ضرور اس دن تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہتا جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے۔ پھر ہم نے اسے میدان میں ڈال دیا اور وہ بیمار تھا، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑا اگا دیا، اور ہم نے اسے 1,00,000 بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو ان سے پوچھو کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ موجود تھے؟ خبردار بے شک وہ اپنے بہتان سے یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹے چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی؟ تمہیں کیا ہے؟ تم کیسا حکم لگاتے ہو؟ تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟
یا تمہارے لیے کوئی کھلی دلیل ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اور انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان نسب کا رشتہ ٹھہرایا، اور بے شک جنوں کو معلوم ہے کہ ان کی پیشی کی جائے گی، اللہ اس سے پاک ہے جو یہ بتاتے ہیں۔ مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے، اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں، اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اور بے شک کافر کہتے ہیں اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ہم ضرور اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا۔ تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھیں گے۔ تمہارا رب عزت والا ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، اور تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔